اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی اسے ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوں گے کہ آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا اور بہتری کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ تم میں کچھ ایسی نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو، زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ازل سے مشکل آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سنو، اگر تم مایا ناز زندگی جینا چاہتے ہو، نہ کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں، فلاں کی زندگی میں اتنے مثال کیوں نہیں۔ یاد رکھنا، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے چوز نہیں کیا جو نہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہو، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو جس کو تم پریشانی سمجھتے ہو۔ وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ بادشاہت کا سفر یاد رکھو، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے تو وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو، جب تم اپنی بیس کو سپر نیچرل بناتے ہو، اپنے سٹرور بیسک کے اندر سے چیز لاتے ہو کہ اللہ سمجھ لے گا، تو جان رکھو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے پیش سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، یا تم کسی بھی ایسی انگزائٹی سے گزر رہے ہو، تو تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ جو وقت مشکل مجھ پر آئی ہے نا، یہ صرف کچھ وقت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں، لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کی ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو جسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ پاتا۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے نا کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب تم اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفقت اور مہربان ہے، تو پھر تم دور رہ کر اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو اور ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے تمہیں محض
آزمانے کے لیے دی اور پھر ضبط کے بندھن باندھ کر تم اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہت بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تو مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس کا خوف نہ کھائے جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر وہ تمہیں سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہاری جولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نواز دے گا۔ وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا انشاءاللہ۔